اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، یہی زبان ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زبان کی بہت ہی اہمیت ہے۔ میں نے بتایا کہ آدمی بغیر زبان کے استعمال کیے اپنے دین میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ ہے شہادتیں۔ جب تک کہ اس کا اقرار نہ کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان سے کہے نا، اس وقت تک وہ آدمی مسلمان ہوگا نہیں ہوگا، یہ اقرار کرنا ہے۔ دوسری چیز یہاں پر ایک وضاحت کی بات آ گئی ہے لا الہ الا اللہ کی۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے نا؟ ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا وہ مسلمان ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس طریقے کا کلمہ آپ اگر ڈھونڈیں گے حدیث میں یا قرآن میں تو آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یہ ہم لوگوں کی تھوڑا غلط فہمی ہے، جو ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے، یہ دو کلمے ہیں اور ان کو ملا لیا گیا ہے۔ اس طریقے سے کوئی ایسا یعنی بنایا ثابت نہیں ہے۔ ثابت کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ شہادتین۔ کیا ثابت ہے؟ شہادتین، گواہی دینا، صرف کہنا نہیں۔ آپ یہ کہنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو ایک خبر ہے جو آپ دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے سامنے جائیں اور اس کو یہ خبر دے دیں کہ فلاں آدمی بیمار ہو گیا، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں اور مجھے یہ بات معلوم ہے اور میں یہ گواہی دیتا ہوں اس پر کہ نہیں فلاں چیز ایسے ہے۔ تو ایک چیز اپنا خود گواہی دینا اور ایک چیز خبر دینا، تو صرف خبر دینا یہ اسلام نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے میں کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ صرف یہ نہیں ہے، کلمہ جو ہے جو شہادتین ہے وہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہے شہادتین۔ اور یہ کلمہ ہے جس کے ذریعہ ہم اپنے دین میں داخل ہوں گے، جس کے ذریعہ ہم اپنے دین میں داخل ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہہ رہا تھا کہ زبان کی اتنی اہمیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسی زبان کی وجہ سے کتنے لوگوں کو آزمایا گیا اور یہ کہا گیا کہ اپنی زبان سے صرف اپنے نبی کے بارے میں برا الفاظ استعمال کر دو، ہم تمہیں کیا کریں گے؟ نجات دے دیں گے اور تم کو چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ قصے کوئی ایسے قصے نہیں ہیں کہ جو عام لوگوں کے، بزرگوں کے یا ان کے قصے جو ہم آپ کو بتائیں گے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے بزرگ صحابی، اتنے اللہ کے ولی، آپ جانتے ہیں کہ جب ان کو کفار قریش نے گرفتار کیا اور پھر ان کو ایک بھرے مجمع میں میلے میں لے جا کر کے ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور کیا کہا گیا؟ کہا کہ تم محمد کے بارے میں برا کلمہ کہہ دو، بری بات کہہ دو، ہم تم کو سولی سے اتار دیں گے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اور پھر یہ کہا کہ اگر تم نہیں باز آؤ گے، محمد کی تعریف سے نہیں باز آؤ گے، تو پھر تمہیں کیا کریں گے؟ نیزوں سے چھلنی کر دیں گے۔ انہوں نے کیا کہا تھا میرے بھائی؟ فلست ابالی حین اقتل مؤمنا، فلست ابالی حین اقتل مسلما، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں شہید کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں اور اپنے نبی کا شہدائی ہوں، اپنے نبی کا محبوب ہوں۔ اور تم ہمارے اس بدن کی بات کرتے ہو، اس بدن کی بات کرتے ہو تو چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہزاروں بدن مجھے اللہ نصیب کرے اور ہم ہر بدن کو اپنے اللہ
حقیقی زبان سے حقیقی توحید کا کلمہ بلند کیا تھا. ان لوگوں نے جب زبان سے یہ اقرار کیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اپنے زبان کو جب انہوں نے کلمہ شہادت سے دھل دیا، کلمہ شہادت سے پاک کر دیا، اب ان کو یہ پتا تھا کہ کوئی ایسی چیز اپنے اس زبان سے ادا نہیں کرنی ہے جس میں ہمارے نبی کو تکلیف پہنچے اور اللہ کو تکلیف پہنچے. یہ زبان کلمہ شہادت سے، مسلمان کلمہ شہادت سے اس کو کس کے لیے معمور کر دیا؟ اللہ کے تابع کر دیا، اللہ کے تابع کر دیا. اب یہ سمجھنا ہے کہ اب ہم اپنی زبان کو کہاں استعمال کریں گے؟ جہاں اللہ کہے گا. وہاں استعمال کریں گے جہاں ہمارے نبی پسند فرمائیں گے. اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، اس زبان کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ اے لوگوں، جس نے دو گوشت کے درمیان اور دو پیروں کے درمیان کے حصے کی ضمانت لے لی، اس کی حفاظت کی ضمانت لے لی، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. آپ جانتے ہیں دونوں گوشت اور دونوں داڑھیوں سے مراد کیا ہے؟ یہ دو جبڑے ہیں، ان دونوں جبڑوں کے درمیان زبان ہے. آپ نے فرمایا زبان، زبان، اس زبان کو جس نے محفوظ کر لیا، جس نے بچا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. اور کیا؟ شرمگاہ. جس نے زبان اور شرمگاہ کو بچا لیا اپنے اور اس کو اپنے رب کی خوشنودی میں استعمال کیا، تو پھر خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا. ان کو، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ جنت ہمیشہ وہ اس نعمتوں میں رہے گا. یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یا دنیا کے لیے جو ہم اتنے زیادہ پریشان رہتے ہیں، اتنی زیادہ تقوی کرتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے اسی زبان سے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بولتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کو گالیاں دیتے ہیں، کسی کو کیا کرتے ہیں، اسی زبان سے کسی کا حق آپ ناجائز حرام کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، ایک دن اس کو ہمیں خیر بات کہنا ہے، ایک دن ہمیں اس کو چھوڑ کے جانا ہے، چاہے ہم اس کو چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے. یہ ہمارا حقیقی گھر نہیں ہے، یہ پرائے کا گھر ہے، یہ مسافر کا گھر ہے. ہم سفر کی حالت میں ہیں، اپنے سفر کو طے کر رہے ہیں. ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں اس کو چھوڑ کر کے جانا ہے. تو میرے بھائیوں، آئیے اب ہم یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے، کن چیزوں میں اپنی اس زبان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، کن چیزوں میں اپنے اس زبان کو، اس نعمت کو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دیا ہے، اس کو کہاں ہمیں استعمال کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہم اپنی زبان سے ادا کریں تو اللہ کی توحید، اللہ کی توحید اپنی زبان سے ادا کریں، اور یہ کر لیں کہ جس طریقے سے ہمارا سر کسی غیر کے سامنے نہیں جھکے گا تو صرف اللہ کے در کے سامنے جھکے گا. اپنے سر سے ہم کسی کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اسی طریقے سے ہم اپنی زبان سے، اگر ہماری زبان سے اللہ کے بارے میں کوئی کلمہ نکلے گا تو اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے، اللہ کی بڑائی کے لیے، اللہ کی بزرگی کے لیے، اللہ سے توبہ کرنے کے لیے، یعنی ہم استعمال کریں گے تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کریں گے. یہ زبان کو سب سے پہلا انسان جو اس زبان کو استعمال کرے کلمہ توحید کے بارے میں. آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے 3 جز ہیں. پہلا کیا ہے؟ زبان سے بولنا، اقرار کرنا، اور پھر اس کے بعد دل سے یقین کرنا، دل میں وہ چیز دکھا لینا. کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم نے یہ گواہی دی، اپنی زبان سے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم نے یہ گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ ہم نے اپنی زبان سے کہا. تو صرف زبان سے اس کو ادا کر لینا، کیا اب ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ہمیں اپنے دل میں اس کو بٹھا لینا ہے. اللہ کا ہم نے اقرار کیا تو اللہ
میرے بھائیو عقیدہ. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ جب یہ پکا ہو جائے اس کے بعد آپ کو عمل کر کے دکھانا بھی پڑے گا, ثابت کرنا پڑے گا. آپ نے زبان سے بولا, دل میں بٹھا لیا اور پھر کر کے دکھانا پڑے گا. مثال کے طور پر ہم نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں ہے, یعنی اگر عبادت ہوگی تو صرف اس کی ہوگی, اللہ کی ہوگی. تو اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ دعا کرنا. آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ کس کے لیے اٹھائیں گے؟ ہاں, اب آپ کو دعا کرنا ہے تو صرف یہ واضح کر کے, یہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, صرف عبادت کرے اللہ ہے, اور آپ کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائیں, کبھی اللہ کے سامنے آپ سجدہ نہ کریں, کبھی اللہ رب العالمین کے لیے آپ طواف نہ کریں, کبھی اللہ رب العالمین کے لیے آپ رکوع نہ کریں. یہ رکوع کس سے کریں گے؟ آپ اپنے جسم سے کریں گے. اس کو عمل بالجوارح, اپنے ہاتھ سے, اپنی زبان سے. یہ زبان جو ہے یہ اس سے آپ حرکت کریں گے, تو جس سے آپ حرکت کریں گے, مثال کے طور پر نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ جو دعائیں پڑھنی ہے کس سے پڑھیں گے؟ زبان سے پڑھیں گے. تو زبان سے پڑھ کر کے آپ یہ ثابت کریں گے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی آپ ایک تو زبان سے دیں گے, دل سے دیں گے, اور پھر عمل کر کے دکھائیں گے, نماز پڑھ کے دکھائیں گے, یہ ثابت کریں گے مسجد میں آ کر کے کہ ہم نے حقیقت میں گواہی دی ہے اپنی زبان سے, تو ہم اس کو کر رہے ہیں, اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو عمل میرے بھائیوں بہت ہی ضروری ہے, بغیر عمل کے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے دوسری چیز کیا ہے, اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو اب ہم جب اپنی زبان سے ہم نے کیا کیا, سب سے پہلے ہم اپنی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں حکم دیں گے اس کو ہم بجا لائیں گے, جو شریعت ہمیں بتلایا ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں گے, اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں پڑھنا سکھایا ہے اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے, اسی طریقے سے, اور جس سے منع کیا ہے اس سے ہم باز رہیں گے. جہاں ہمارے نبی نے اپنے زبان کو استعمال کیا ہے وہاں ہم استعمال کریں گے, اور جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان کو روکا ہے وہاں ہم رک جائیں گے, وہاں ہم استعمال نہیں کریں گے. آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا ہے اور روکا بھی ہے, تو جہاں حکم دیا ہے اس کو ہم بجا لائیں گے, اس کے اوپر ہم عمل کریں گے, اور جہاں روکا ہے اس سے ہم رک جائیں گے. اب ایک تو رکنا آپ زبان سے رکیں گے, اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری آپ کو زبان سے کرنی ہے کہ نہیں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو پڑھا ہے اس کو ہم پڑھیں گے, اپنی زبان سے ادا کریں گے, اور ادا کر کے اس کو ہم دکھائیں گے. جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں آپ کو دعائیں پڑھنی ہیں, اور بغیر زبان کی حرکت کے آپ کو نہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ زبان کی اہمیت ہے, یہ زبان کی اہمیت ہے. تو ہمیں معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں کہ سب سے پہلے اگر ہمیں اپنی زبان کو استعمال کرنا ہے تو اللہ کی عبادت میں استعمال کرنا ہے, اللہ کی رضا میں, اللہ کی خوشنودی میں, کہ جس سے ہم کوئی کلمہ ایسا نہ بولے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے, کوئی ایسا کلمہ ہم نہ کہیں اپنی زبان سے ادا نہ کریں جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹھیس لگے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ذرا بھی آنچ آئے. اور یہ تو نہیں رہا بلکہ ہمارے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم صبح اور شام اپنی زبان کو اللہ کی استغفار میں تر کرتے رہیں. ہماری زبان تر رہے کس سے؟ اللہ کی یاد میں, اللہ کی تحمید میں, اللہ کی بڑائی میں, اللہ کی بزرگی میں ہماری زبان کیا رہے؟ تر و تازہ رہے. ہر وقت اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتے رہیں, الحمدللہ کہتے رہیں, واللہ اکبر کہتے رہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے نبی کی شان میں بھی ہماری زبان ہر وقت تر و تازہ رہے. کیا ہمارے اپنے نبی کے اوپر ہم ہر وقت اپنے نبی کو یاد کریں, اور جیسے ہمارے دل میں اپنے نبی کی یاد آئے, اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ہمارے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجا, اللہ رب العالمین عرش والا اس کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے زبان
زبان کے اطاعت کے بارے میں ہم نے کہا، لیکن افسوس ہے اس بات کا کہ آج ہم نے اپنے نبی، اپنے اللہ کی نافرمانی ہم اپنی زبان سے ہر وقت کرتے رہتے ہیں. جہاں روکا ہے اپنی زبان کو استعمال کرنے سے وہاں ہم رکتے نہیں ہیں. ہم اپنی زبان سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم اپنی اسی زبان سے حرام کھاتے بھی ہیں. صرف بولنا ہی نہیں، زبان کی حفاظت میں میرے بھائیوں صرف بولنا